دنیا بھر میں خواتین کا عالمی دن آج. پاکستان میں خواتین کو غیر مساوی حقوق، عدم تحفظ سمیت ہراساں کیے جانے جیسے مسائل آج بھی موجود. کیا معاشرہ عورت کی مساوی حیثیت تسلیم کرنے سے ڈرتا ہے؟ پاکستان میں بھی خواتین کو با اختیار اور محفوظ بنانے کے لیے کوششیں جاری. کہیں پنک موٹر سائیکلز بانٹی گئی تو کہیں پنک ٹیکسی چلائی گئی. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو نیوز وائز. میں ہوں امبر شمسی. لوگ عورت کو فقط جسم سمجھ لیتے ہیں، روح بھی ہوتی ہے اس میں. یہ کہاں سوچتے ہیں؟ عورتوں کے عالمی دن کے موقع پر آج کا خصوصی پروگرام. فیمنزم ایک بہت برا لفظ بن گیا ہے کہ یہ مردوں کے خلاف نظریہ ہے، ان سے نفرت کرنا سکھاتا ہے. لیکن فیمنزم کا مقصد صرف یہ ہے کہ عورتوں کو اپنی زندگی کے فیصلوں کی سکت حاصل ہو. ہمیں مردوں سے تحفظ کی ضرورت نہیں، مرد کی جانب سے باعزت برتاؤ کی ضرورت ہے. اگر ایسا ہو تو گلابی رنگ کی بسوں، ٹیکسیوں، خواتین کے خلاف تشدد اور ہراساں کیے جانے کے خصوصی قوانین اور ایسے عالمی دن کی ضرورت نہ ہو. عورت ایک کلی، پھول، ہیرا نہیں، کسی کی ملکیت نہیں، ایک انسان ہے جس کی اپنی سوچ اور جذبات ہیں. اور پروگرام کا ظاہر ہے یہی مرکز رہے گا. اور اس پہ ہم بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود تنزیلہ مظہر جرنلسٹ ہیں اور ایک فوٹو جرنلسٹ سارہ فرید ہمارے ساتھ لاہور میں ہیں. بہت بہت شکریہ تنزیلہ اور سارہ فار گیونگ اس ٹائم. پہلے تو میں شروع کروں گی تنزیلہ آپ سے. اقوام متحدہ نے جو تھیم رکھی ہے آج کے ویمنز ڈے کے حوالے سے وہ ہے بی بولڈ فار چینج، یعنی کہ نہ ڈر ہو تو تبدیلی ہو سکتی. تو آپ نے کوئی ایسا کام کیا ہو جو آپ کو لگتا ہے دلیر ہو، دلیری کا مظاہرہ کیا ہو، جس سے آپ کو لگتا ہے شاید کچھ تبدیلی آ سکے؟ میرا خیال ہے ہر عورت اپنی ذاتی زندگی میں ایک تبدیلی کی علامت ہوتی ہے. وہ اپنے گھر کو بدلتی ہے، اپنے بچوں کی تربیت کر کے اس ماحول کو بدلتی ہے، پھر معاشرے کو بدلتی ہے. میرا تعلق ایک چھوٹے سے گاؤں سے ہے اور 8ویں جماعت تک میں وہاں پڑھی ہوں. گھڑے بھرا کرتی تھی میں. تو میرے لیے وہاں سے یہاں تک آج جہاں میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں، وہ سارا سفر ہی بولڈنس اور اس کانفیڈنس کے اوپر ہے جو میرے ماں باپ نے مجھے دیا. اور بہت سارے پہلے کام تھے کہ پہلی لڑکی گاڑی چلا رہی ہے گاؤں میں فیملی کی، ٹھیک ہے، پہلی لڑکی یونیورسٹی گئی ہے، ہاسٹل گئی ہے، میڈیا میں گئی ہے. تو اب بہت سارے اور ہیں پیچھے، ایک لیگیسی ہے، ایک مثال بن گئی. تو اس طرح یہ صرف میں نہیں ہوں، مطلب بہت ساری ایسی خواتین ہیں. بڑے شہروں میں تو کم آبادیاں تھیں، ساری کی ساری عورتیں جو کام کرتی ہیں، جو آپ کو پولیس کی یونیفارم اڑا رہی ہیں، جو آج فائٹر جیٹ اڑا رہی ہیں، یہ ساری عورتیں بولڈنس کی وجہ سے آئی ہیں. یہ سمبلز ہیں اس بہادری کے. اور جو UN کا یہ سلوگن ہے اس سال کا، وہ اسی لیے ہے کہ اس بولڈنس کو ہمیشہ دبانے کی کوشش کی جاتی رہی ہے کہ آپ اگر باہر آئیں گی، کسی چیز کو چیلنج کریں گی تو آپ کا نام خراب ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو میرا خیال ہے کہ اب اس زمانے میں بہت مشکل ہے عورتوں کو بولڈ ہونے سے روکنا. سارہ، یہی سوال آپ سے، بی بولڈ فار چینج. آپ نے کوئی ایسی زندگی میں ایسا کام کیا ہو جو آپ کو لگتا ہے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، ریزسٹنس آئی، لیکن آپ نے پھر بھی کیا نہ ڈر ہو کے؟ میں یہ کہنا چاہوں گی امبر، جیسے ہم سب کو کوئی نہ کوئی اسٹرگل کرنی پڑتی ہے اپنی لائف میں. ہم لوگ اب کہہ سکتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم پریولیجڈ ہیں شاید، لیکن یہ پریولیج اچیو کرنے میں بھی بہت محنت کرنی پڑی اور یہ رکی نہیں ہے جنگ. ابھی بھی ہر روز ایک مطلب ماں ہونے کی حیثیت سے، بیوی ہونے کی حیثیت سے، یا سوسائٹی میں ایک عورت ہونے کی حیثیت سے، یو آر ورکنگ جرنلسٹ، آپ نے سڑکوں پہ پھرنا ہے. تو یہ اسٹرگل بالکل ختم نہیں ہوئی ہے، کیونکہ سوسائٹی بھی ساتھ ساتھ ٹائم کے تبدیل بھی ہے، فار گڈ اینڈ فار بیڈ. تو جو عورتوں کی جگہ ہے وہ آپ کو کانسٹنٹلی اپنا پیر رکھ کے پھر مزید جگہ بنانی پڑتی ہے، پھر پیر رکھ کے مزید جگہ بنانی پڑتی ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو جہاں سے سفر شروع ہوا اور اب جہاں پہنچے ہیں اور جتنی محنت کرنی پڑی ہے، جس چیز سے فلفلمنٹ ملتی ہے اور جو مجھے لگتا ہے کہ روکا گیا. جرنلزم میں بہت کم عورتیں تھیں، فوٹو جرنلزم میں تو ہارڈلی 1-2 اور خواتین ہیں پاکستان میں. مجھے مشکل سے جب میں کوئی پروٹیسٹ کور کر رہی ہوتی ہوں، چاہے وہ اپارا چوک ہو یا وہ سپریم کورٹ کے باہر ہوں، ہم مشکل سے کوئی ایک اور لڑکی ہوگی کیمرہ لے کے جو کھڑی ہوگی. ابھی بھی ہماری ویڈیو کیمرہ والی تو خواتین ہیں ہی نہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اسٹرگل اور یہ بولنس جو ہے، یہ کوئی لیول نہیں ہے جو اچیو کر لیا ہے اور بس وہاں آپ رک جائیں. یہ روز کی اسٹرگل ہے. لیکن جو سیٹسفیکشن ہے وہ یہ ہے کہ ایز اے وومن
जिन औरतों की कहानियाँ मेरी तस्वीरों के ज़रिए या मेरी स्टोरीज़ के ज़रिए सामने आती हैं और उनको हेल्प मिलती है, और जो मुझे बताती हैं फिर, या आप ऐसे गाँव में जाएं जो ये कहती हैं कि मीडिया की वजह से या ये स्टोरी आने की वजह से बिल्कुल उनको मदद मिले। सारा और तंजीला गुफ्तगू जारी रखेंगे, लेकिन छोटे से वक्फे के बाद। ख़वातीन का आलमी दिन, हम ख़वातीन से ही बात करते हैं, लेकिन एक मेल पर्सपेक्टिव भी लेना ज़रूरी है। क्या मर्द समझते हैं कि ख़वातीन को मर्द के बराबर हुकूक़ और मौक़े फ़राहम किए जा रहे हैं आज के पाकिस्तान में? देखिए वो क्या कहते हैं। इस्लाम में ख़वातीन के हकूक़ की पामाली का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अल्लाह पाक ने उनको जो हकूक़ दिए इस्लाम में वो हकूक़ पूरे हो रहे हैं, लेकिन आजकल का जो आर्टिफिशियल माशरा है उसमें ख़वातीन कहती है कि हमें हकूक़ नहीं, लेकिन इस तरह नहीं है। ख़वातीन को जो बराबरी की सतह पर हकूक़ हैं नहीं मिल रहे, इसलिए हमें चाहिए कि एज ए हर माशरा जो है उस वक्त तरक्की नहीं कर सकता जब तक उनको अपनी ख़वातीन को बराबर के हकूक़ नहीं देता। नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है। जिस तरह जो हालात पाकिस्तान में जिस तरह ख़वातीन के साथ बिहेव किया जा रहा है, आप देख रहे हैं ये इस वक्त मेजॉरिटी जो कोर्ट्स हम लोग देखते हैं कचहरी के अंदर, हाई कोर्ट्स के अंदर, वो लेडीज़ के ही केस हैं। ख़वातीन के हकूक़ जो है ना, आज पहले के पाकिस्तान की निस्बत आज के पाकिस्तान में ज़्यादा ख़वातीन को हकूक़ हासिल हैं। उनका जो भी मसला हो, ख़वातीन बिल्कुल मर्दों के शाना बशाना चलती हैं। मेरे नज़दीक कभी भी ख़वातीन को उस तरह मौक़े और हकूक़ नहीं मिले जिस तरह मिलने चाहिए। There is still, effort should be made to give a women right. हमारे मुल्क में इस वक्त जो है ख़वातीन को मौक़े ज़रूर हासिल हैं। वो इस तरह के आज ख़वातीन को आज़ादी है कि वो आज़ादी से अपने हमारे हर शोबे में वो तरक्की कर रही हैं, जॉब्स कर रही हैं। इसके अलावा उनके लिए जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ चुकी हैं। बिल्कुल हैं जी, पूरे हकूक़ हैं उनके पास। सारा, अभी आपने भी सुना होगा, कुछ हमने मर्दों से पूछा कि उनको लगता है कि ख़वातीन को हुकूक़ और मौक़े फ़राहम किए जा रहे हैं। ज़्यादातर का तो यही कहना है कि हालात बेहतर हो गए हैं। तो आप इत्तफ़ाक़ करती हैं हालात वाकई बेहतर हो गए हैं? अब आपके पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है, और आपके इर्द गिर्द हालात डेफिनेटली बेहतर ज़रूर हुए हैं। मतलब हमने प्रोग्रेस ज़रूर की है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि आइडियल हो गए हैं। अभी बहुत कुछ हमें अचीव करना रहता है अभी। हमारे साथ स्टूडियो में मोमिना मुस्तहसन, वेरी फेमस सिंगर, वो भी मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया मोमिना फॉर जॉइनिंग अस। ख़वातीन का आलमी दिन है एंड वी वांट लॉट्स ऑफ यंग वॉइसेस, यू आर वन ऑफ देम लिटरली। पहले तो तंजीला से मैं पूछूंगी, क्योंकि हम इससे पहले जो बात कर रहे थे, ख़वातीन को भी उनकी मुश्किलात का सामना तो है और आपने भी अपने पेशे में उसका सामना किया, तो अगर बता सकती हैं, क्योंकि जब हम मर्दों से बात करते हैं वो यही कहते हैं तो हालात तो बहुत बेहतर हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है, ख़वातीन बराबर हैं, चाहे सियासत में हो चाहे प्रोफेशंस में हो। इज़ इट ट्रू? मसला ये है कि औरत को लड़ के ये सारी चीज़ें लेनी पड़ती हैं, मर्दों को लड़ना नहीं पड़ता और उनको मिल जाती हैं। और अगर औरत और मर्द एक जैसे ही इंसान तस्वुर किए जाएँ तो फिर औरतों को लड़ना क्यों पड़ता है? वो घर में लड़ती हैं नौकरी की इजाज़त के लिए, नौकरी करने आती हैं तो लड़ती हैं अपनी काबिलियत मनवाने के लिए, और अगर वो काबिलियत मनवा के तरक्की कर जाती हैं फिर वो लड़ती हैं अपने किरदार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। ये जो लड़ाई है ये हर सतह पे हर वक्त जारी रहती है। तो औरतें इस टॉर्चर से बार बार गुजरती हैं, मर्द नहीं गुजरते। फिर औरतों को इज़्ज़त देने के लिए उनको रिश्ते देना बहुत ज़रूरी है। आप बेटी जैसी हैं, आप बहन जैसी हैं, मैं आपकी बेटी जैसी और बहन जैसी नहीं हूँ। हाउ डेयर यू कि आप कहें कि मैं आप तुम्हारी इज़्ज़त नहीं कर सकता। मर्दों के लिए ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल। आप बाप हैं,
آپ بھائی ہیں, آپ شوہر ہیں, آپ اس حوالے سے تو عزت نہیں مانگتے نا, آپ کہتے ہیں کیونکہ میں مرد ہوں تو میری عزت کرو, تو پھر کیونکہ میں عورت ہوں تو میری عزت کیوں نہ کی جائے. مسئلہ سوچ کا ہے. حالات بہتر ہوئے ہیں, بہت اچھے لوگ, بہت اچھی بچیاں, خواتین, بڑے رول ماڈلز, لیڈرز, پارلیمنٹ میں بہت لوگ آئے. پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی عورتیں بھی لڑتی ہیں, ان کو بہتر وزارتیں نہیں ملیں گی, ان کو مکمل وزیر نہیں بنایا جاتا, ڈیسیژن میکنگ نہیں دی جاتی. سو لڑائی ہے. لڑائی اسی لیے ہے کہ جو جائز حق ہے وہ آسانی سے نہیں دیا جا رہا اور نہ مل رہا ہے. مومنہ, I'd like to bring you into the conversation now. خواتین جو ہیں فار ویمن, آپ کو لگتا ہے کہ جیسے جو معیار ہے وہ فرق ہے, اسپیشلی یو نو سیلیبریٹیز کے طور پر بھی ہم پوچھا جائے آپ سے کہ میل سیلیبریٹیز ہیں ان کے لیے معیار فرق ہے, خواتین کے لیے فرق ہے؟ To some extent, yes, I would agree. I think at the end of the day, کسی بھی شعبے کے اندر, کسی بھی پروفیشن میں women are generally treated a little differently, اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہوتا ہے, پوری دنیا میں ہوتا ہے. So اس لیے عالمی دن ہے. جی, but I think کافی چیزیں امپروو ہو رہی ہیں. I think it comes with education, اور بہتر اس لیے ہو رہی ہیں because I think ہمیں تھوڑا سا کریڈٹ مردوں کو بھی دینا چاہیے in a way that a lot of them are getting more educated. And they're being supportive. I mean, where I am today is probably because when I was growing up, my father instilled more confidence in me as compared to my brothers, because he knew that I would have to face more criticism and more struggle as compared to them. So I think یہ جب تک آدمی عورتوں کو زیادہ سپورٹ نہیں کریں گے تب تک چیزیں نہیں بدلیں گی, اور چیزیں آئی تھنک بدل رہی ہیں, چاہے وہ سیلیبریٹیز ہوں یا وہ ڈاکٹرز ہوں یا وہ انجینئرز ہوں, بیکاز آئی ایم آلسو این انجینئر, دیٹس آلسو اے فیلڈ ویئر women are not well represented. بالکل, اور یہ صرف پاکستان میں, لائک آئی سیڈ بفور, یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے, یہ پوری دنیا میں ایسے. ایون ان نیو یارک آئی واز ورکنگ ود دس انجینئرنگ فرم. میں کوئی ڈیزائن بناتی تھی تو اٹ بی لائک, اچھا oh she made it, oh go to the kitchen, make me a sandwich, you know, چاہے وہ مذاق میں ہی کہتے, but like it is something to put women down. Absolutely. سارا, مومنہ نے ایک بہت اچھی بات کی کہ ہمیں ان مردوں کو بھی ظاہر we should credit them for supporting us. تو آپ کے ذہن میں somebody who supported you, جس کو آپ چاہتی ہیں کہ آپ credit ان کا نام لینا چاہتی ہوں, if you could give me an example. I mean, see again, my problem is that ہماری سوسائٹی ایسی کہ ہمیں مردوں کو کریڈٹ دینا پڑتا ہے. مجھے اس چیز سے پرابلم ہے. میں تو آپ اتفاق نہیں کرتی ہوں کہ مجھے یہ, میں مانوں گی کہ میں جہاں ہوں اس وقت وہ اس وجہ سے ہوا کہ جو مرد میری لائف میں تھے, چاہے وہ میرے فادر تھے یا وہ اب میرے ہسبینڈ ہیں, دے میک اٹ ہیپن. میں اس وقت لاہور میں ایک شوٹ کے اوپر آئی ہوئی ہوں, اینڈ یو نو اس سے پہلے میں ایک اور پورے پاکستان میں پھری تھی, اور آئی ہیو اے کڈ, I have a 3.5-year-old son, تو he takes care of him. تو ان کو, لیکن مجھے ہر کوئی یہ کہے گا, oh you're so lucky you have a husband like that, and I don't want to say that. He's also lucky that he has a wife who takes care of the child when he's away. وہ بھی ایک صحافی ہیں, وہ بھی اتنا ہی ٹریول کرتے ہیں, لیکن ان کو یہ بات سننے کو نہیں ملے گی. بٹ بہرحال میں یہ اکنالج ضرور کروں گی کہ ہم دونوں کو اکنالج کرنا چاہیے, تو جو ان سے پوچھے وہ بھی کریں. لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ فرسٹ مائی فادر, obviously وہ بھی وقت کے ساتھ بدلے, وہ پہلے سے ایسے نہیں تھے لیکن انہوں نے اس تبدیلی کو ایکسیپٹ کیا. اینڈ دین مائی ہسبینڈ, بیکاز رائٹ ناؤ مائی ایگزسٹنس ایز اے جرنلسٹ ڈپینڈس, بیکاز آئی ایم اے مدر آلسو. تو ضروری ہے, مطلب وہ اتنے تو اکنالجمنٹ بنتی ہے, لینی چاہیے, پارٹنرشپ کے طور پہ ہے. تنزیلہ, مردوں کو ہمیں کریڈٹ دینا چاہیے یا نہیں؟ بالکل دینا چاہیے. پاکستان میں بہت سارے پروگریسو مرد ہیں جنہوں نے عورتوں کے حقوق کی جد و جہد میں ساتھ دیا ہے, جو یہ سوچ رکھتے ہیں کہ عورتوں کے لیے ہمیں زیادہ کنڈیوسو انوائرمنٹ بنانا چاہیے. پارلیمنٹ میں لیجسلیشن ہوئی, وہاں پہ بہت سارے مردوں نے سپورٹ کیا. مجھے جو ایک پرابلم ہے کہ عورتوں کا دن ہے, اور مجھے لگتا ہے یہ مردوں کو زیادہ سیلیبریٹ کرنا چاہیے. دیئر لائفز آر مور گڈ بیکاز آف ویمن. اور ہم صرف عورتیں بیٹھ کے بات کرتے ہیں جب جینڈر کے ایشوز کی بات ہوتی ہے, جب جینڈر پہ بلز ہوتے ہیں, لیجسلیشن ہوتی ہے. مرد پارلیمنٹیرین عورتوں کے براہ راست ووٹ سے منتخب ہو کے پارلیمان میں آتے ہیں. دے شوڈ بی مور ووکل اباؤٹ آر رائٹس دین دی ویمن جو پارلیمنٹ. ہاں, تو وہ صرف آپ جو ہے نا, وہ جو سیگریگیشن ہے
اور دوسرا یہ بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ عورتوں کا عالمی دن جو ہے وہ مردوں کے خلاف خدا نخواستہ کوئی جنگ و جدل کا اعلان ہے. تو یہ کچھ چیزیں جو پرابلمیٹک ہیں. ادروائز تھنگز آر موونگ فارورڈ. ہمیں زیادہ ان گراؤنڈز کو ٹچ کرنے کی ضرورت ہے جہاں پہ کنزرویٹو لوگ ہیں, جہاں پہ بچیوں کے پاس فورمز نہیں ہیں. فورمز نہیں ہے, بالکل. یہ اس پہ بھی بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. بات ہو رہی ہے خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے. خواتین نے بہت پروگریس کیا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس کو میں مزاحمت کہتی ہوں وہ ہراساں کیے جانے کے جو واقعات ہیں وہ بھی سامنے آتے ہیں. پہلے تو مومنہ, جب سے کوک اسٹوڈیو میں آپ کا اپیرنس ہوا, آپ مشہور ہوئیں, ظاہر ہے لوگوں نے آپ کو جاننا شروع کیا. سوشل میڈیا پہ جو آپ کا ایکسپیرینس رہا ہے, جو آپ کی ذاتی زندگی کے بارے میں, چاہے آپ کو ہراساں یا ہراسمنٹ کی گئی ہو, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا سکتی ہیں؟ سو جب ون آئی ڈیڈ کوک اسٹوڈیو, میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ اس کا اتنا بڑا رسپانس ہوگا. وہ اوور نائٹ اتنا شیئر ہوا, اتنا جو بھی, آئی مین ان 5 months that one song hit 50 million views and the other song hit 30 million views. So for someone who wasn't ready for this, it was a very big thing. تو initially مجھے کافی انزائٹی وغیرہ ہونے شروع کی, because اچانک I was the talk of the town. ہر ایک کا ایک اوپینین ہونا ضروری ہو گیا تھا کہ اس کی شکل کیسی ہے, اس کے بال کیسے ہیں, یا کیا پہنا ہے, بولتی کیسے ہے, کس کے ساتھ مل رہی ہے. ہاں, all of these things. And then like جتنے لوگ اتنی stories, and because if they're interested in you, they want to know more about you. And if they don't find out more about you, they make up more stuff about you. So I think social media harassment is a big thing. اور یہ صرف پبلک فگرز کے ساتھ نہیں ہوتا, یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے, کیونکہ آج کل کا جو زمانہ ہے وہ اس میں سوشل میڈیا نے ہر ایک کی زندگی کے اوپر اتنا کنٹرول لے لیا ہے کہ آپ کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ لوگ آج دوپہر میں کس نے کیا کھانا کھایا یا کیا پہنا ہوا تھا, کس کے ساتھ ملے. یو نو ایوری تھنگ اباؤٹ. بٹ اس پہ یہ بھی پوائنٹ آتا ہے کہ جو خواتین کے ساتھ جو کیا جاتا ہے, از اٹ ڈفرنٹ فرام واٹ ہیپنس ٹو مین؟ certain level yes, because there's more جس کے اوپر تنقید کی جا سکتی ہے خواتین پہ. I think so, because عورتیں ویسے بھی are softer target. softer target, یہ بہت انٹرسٹنگ بات ہے. تنزیلہ, خواتین واقعی easier target for harassment? Yes, they are. اس لیے کہ آپ کو بہت ساری چیزوں کو جسٹیفائی کرنے کی باتیں بھی ہوتی ہیں. آپ نے کپڑے اچھے نہیں پہنے, میرے خیال میں اگر آپ نے اچھے کپڑے نہیں پہنے تو میں آپ کو چھیڑ سکتا ہوں. اور اگر آپ جو ہیں وہ, مطلب جو ابھی میرا کیس تھا جب میں سوشل میڈیا پہ آ کے بات کرنا شروع, بہت سارے لوگوں نے کہا کہ میڈم اپنی سیلفیز دیکھو, یو نو, اینڈ کمنٹس, اور میں سارے کمنٹس پڑھتی رہی ہوں, اور ایسی ایسی تصویریں پوسٹ کرو گی اور یہ ہوگا کہ بھائی کے ساتھ تصویر ہے تو اس کے, یا ہو از ہی, یو نو, بچوں کے ساتھ پھر یہ ٹائپ چیزیں, جیسے ریحام خان کے ساتھ ہوا. مطلب شی واز ہیونگ آئی گیس ڈنر ود ہر سن, اور اس کے اوپر جو ٹیگ لائنز لگے, بہت بری بات ہے. عورتوں کو یا عورتوں کے ساتھ کیے جانے والے کردار پہ شک کیا جاتا ہے. نو شک نہیں کیا جاتا, ججمنٹس پاس کی جاتی ہیں. آپ اپنے آپ کو جسٹیفائی بھی کرتے ہیں کہ اچھا ایسے چلے گی تو پھر تو اس کے اوپر, مطلب مرد بھی تو ویسا ہی ایک انسان ہے, کبھی اچھے کپڑے پہنتا ہے, کبھی برے کپڑے پہنتا ہے. اس کی اپیرنس جو ہے وہ گفتگو کا حصہ نہیں ہوتی. آپ ایک مرد کو جب دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے تو یو نو یہ نہیں کرتے, تو آپ عورتوں کو کیوں کرتے ہیں؟ وہ یہ جو کلچر ہے, اس کلچر نے سافٹ ٹارگٹ بنا دیا ہے, اور عورتوں کو بھی سمجھایا جاتا ہے کہ دس از ہاؤ اٹ ورکس, دس از ناٹ ایکچولی, یو نو, ہونا ایسا نہیں چاہیے. In my case, there's a lot of debate on social media, because obviously on Coke Studio, you see this girl who's dressed up and everything. In my day-to-day life, I don't dress up at all. تو اگر کوئی تصویریں کسی نے لگائی ہو سوشل میڈیا پہ, یا میں کچھ شیئر کروں, اس پہ ایک ڈبیٹ شروع ہو جاتی ہے کہ یہ تو اپنا خیال ہی نہیں رکھتی, اس کو تو بال اپنے بنانے چاہیے, بھی بال برش کر لیا کرو کبھی, things like that. I mean, if I am a certain way, let me be. پر اس کے اوپر ایک کاؤنٹر ڈبیٹ ہوتی ہے کہ نہیں, اب یہ پبلک فگر ہے اور یہ لڑکی ہے, لڑکی کو لڑکی لگنا چاہیے, لڑکی کو یہ کرنا چاہیے, لڑکی کو وہ کرنا چاہیے.
I don't think you're obligated to be a certain way just because you're a girl or you're a public figure. You can be whoever you are, but then people on the internet don't let you be. They always need an excuse to harass you or say something about you, have an opinion. आपकी DP, आपकी selfies, आपकी pictures, आपकी post, हर एक चीज़ को gender perspective से ही discuss करना is unfair. जो अब ये जैसे है ना कि bold होने की ज़रूरत है, भाई bold होना, covered होना, रोना, टूटना, shaky होना, इन चीज़ों की कोई gender नहीं है. बिल्कुल, ये इंसान की फितरत का हिस्सा बिल्कुल है. मर्द भी रो सकता है. सारा भी यहाँ कुछ कहना चाह रही है. जी सारा. कि ये जो हमारे यहाँ एक हरासमेंट है ना, मतलब मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो हमारे ख़ास तौर पे मैं जर्नलिज्म में बात करूँगी, ऐसा नहीं है कि जो मर्द हैं, जो लड़के हैं, उनको हरासमेंट का सामना नहीं करना पड़ता, ख़ास तौर पे जिस किस्म की स्टोरीज़ वो कर रहे हैं. लेकिन जो ख़वातीन है ना, उनको जब हरासमेंट की बात आती है तो जेंडर बीच में आ जाता है. जो मर्द हैं, जब उनकी हरासमेंट होती है तो उनको उनकी सिक्योरिटी के हवाले से या उनकी मतलब स्टोरी के बारे में बात होगी. ख़वातीन के ऊपर जब बात आती है ना, तो उनको सीधा इस तरह की थ्रेट्स आएंगी, रेप थ्रेट्स आएंगी, सिक्योरिटी थ्रेट्स आएंगी, हम आपको उठा लेंगे, आपका पता नहीं चलेगा, फिर आपके साथ जो होगा वो सिर्फ जेंडर बेस्ड है. एंड माई प्रॉब्लम इज़ विद दैट, बिकॉज जो भी हम कर लें, जितने भी हम बोल्ड बन जाएं, लेकिन जब आप अकेले बाहर फील्ड में कैमरा लेके कर रहे हैं अपना काम, उसमें जब आपको इस तरह की थ्रेट्स का सामना करना पड़े तो वो किसी को भी डर लगता है. आप ये नहीं कह सकते कि ओ मैं बहुत निडर हूँ, मुझे डर नहीं लगता. लेकिन ये जो हरासमेंट जेंडर बेस्ड है और जिसमें आपकी बॉडी और उसको लेके, क्योंकि आप खातून हैं, वो सबसे डेंजरस है. चाहे वो इदारों की तरफ से हरासमेंट हो, चाहे वो लोगों की तरफ से हरासमेंट हो, चाहे वो ऑनलाइन हो कि आपने स्टोरी की है और अगर आप एक खातून हैं, मुझे ये बहुत सुनने को मिलता है कि आप ख़वातीन के इश्यूज़ पे क्यों काम करती हैं, यू आर अ टिपिकल वुमन. आप तो, मैं तो अपने आप को फेमिनिस्ट भी नहीं कहना चाहती बिकॉज आई डोंट बिलीव इन ब्रैकेट्स, बट एज अ वुमन मेरी जिस आंख से मैं एक इशू देख सकती हूँ वो शायद एक मर्द नहीं देख पाएगा, बिकॉज मैं पर्सनलाइज भी कर लेती हूँ चीज़ों को. और उसमें मुझे यही होता है कि डॉन में स्टोरी आई या कहीं आई, उसके नीचे कमेंट्स आप अगर उसमें जाएं तो आपको यही सुनने को मिलेगा, हाँ क्योंकि आप औरत हैं तो ये आपका पर्सपेक्टिव है. मैंने एक सेक्शुअल हरासमेंट के ऊपर स्टोरी की थी एक बाहर के पब्लिकेशन के लिए. उस पे जो कमेंट्स थे लोगों के, वो तस्वीरें थी, दे वर वेरी विजुअल, हाउ वुमेन वर बीइंग लुक्ड एट, किस तरह से सीटियाँ बजाई जा रही हैं. वो तस्वीर में एक पूरा एक इमेज है, विश वो दिखा पाते, लेकिन वो इतना विजुअल था और उसके बावजूद मैं उस पर बड़ी कॉन्फिडेंट थी कि इस पे तो कोई कुछ नहीं कह सकता कि मैं एक औरत हूँ तो मैं एक पर्सपेक्टिव दिखा रही हूँ. उसके बावजूद, लेकिन मैं आपको बताऊँ, जो हरासमेंट का ज़्यादा बड़ा मसला जो सारा भी बात कर रही हैं और मोमिना भी कह रही हैं, लोगों को पता नहीं है कि वो हरासा कर रहे हैं. मर्दों को नहीं पता कि वो हरासा कर रहे हैं. अगर आप किसी को स्टेयर कर रहे हैं इस तरीके से, आप ऐसे जेस्चर्स दे रहे हैं, आप लुक्स ऐसी करा रहे हैं, आप एक डेरोगेटरी रिमार्क जो मुझे अनईजी कर रहा है, वो हरासमेंट है. हमारे यहाँ जब तक आप रेप नहीं करेंगे तब तक औरत की इज्जत का मसला नहीं है. ये बड़ी बदकिस्मती की बात है. और फिर लोगों ने जो मुझसे पूछा कि आपने मेडिकल रिपोर्ट सबमिट कराई, जब तक आपको फिजिकली अटैक ना किया जाए तब तक औरत हर्ट नहीं होती. औरत अपनी डिग्निटी और रिस्पेक्ट के हवाले से उतनी ही कंसर्न्ड है जितना एक मर्द है जो कहता है कि मेरी गैरत पे हर्फ आया, मेरी गैरत पे हर्फ आया तो मैं अपनी गर्दन तो काट नहीं सकता हूँ, मैं औरत को ज़रूर मार दूँगा. सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स. ओके, बहुत ज़रूरी है कि ख़वातीन लीडरशिप रोल्स अपनाएं. इस पे बात करेंगे लेकिन ब्रेक के बाद. वेलकम बैक टू द शो. मोमिना, जो एक कमी जो मुझे लगती है कि हम इतनी ख़वातीन लीडरशिप पोजीशंस में, किरदार में, रोल्स में नज़र कम आती हैं, कोई भी पेशा हो, और उससे मेरे ख्याल में बहुत बेहतरी भी आ सकती है. तो वो जो ग्लास सीलिंग जिसको कहते हैं, वो किस वजह से है अभी तक? Before I answer that, I'd like to point something out. Pakistani government में there are more women as compared to women in the United States, which is actually really commendable. And the fact that we've had a head of state, same person but twice elected, who was a female. तो जहाँ due credit होता है वो हमें देना चाहिए कि यहाँ पे Pakistan is good, because I don't know, actually no. I was going to say because we emphasize on औरतों के हकूक़, but no, that's not true.
I think it'll take some more time for us to take women more seriously. I think, actually I was having this discussion with someone else as well, that if you hire women, they're more dedicated to their job, they're more particular about everything they do. وہ زیادہ well organized ہوتی ہیں, and when a woman gets after a certain task, she makes sure she does justice to it. So I think improvement ہو رہی ہے. You'll see more women involved in big corporations, big positions, also in the government, but it's going to take a while. Where there are more women. اور یہ دنیا بھر میں ہے. یہ دنیا بھر میں ہے. اچھا بالکل ایک میں دوسری طرف سوال آپ سے پوچھوں گی تنزیلہ, کیونکہ بہت سارے مرد پوچھتے ہیں مردوں کا عالمی دن کیوں نہیں ہے؟ مردوں کا عالمی دن کیوں نہیں ہے؟ وہ روزانہ اپنا دن مناتے ہیں, روزانہ اپنی مرضی منواتے ہیں. یہ پکاؤ میرے لیے, کپڑے لے کے آؤ میرے لیے, استری کرو. خیر آج میں اپنے کسی کولیگ کو ایسے ہنس رہی تھی, میں کہہ رہی تھی, وہ کہہ رہے تھے نہیں, وہ کہہ رہے تھے آج عورتوں کا عالمی دن ہے, تو کچھ کنسیشنس کی بات کرتے کہ یوں ہے یوں ہے. تو میں نے کہا آپ لوگوں کو منانا چاہیے, یہ روز عورتوں کا عالمی دن ہی ہوتا ہے, کیونکہ دے آر ڈوئنگ سو مچ. ڈبل جابس کرتی ہیں عورتیں, اور جینڈر کی بریکٹس میں ڈال کے عورتوں سے مفت کی نوکریاں کرائی جاتی ہیں ان کو. اگر پیسے نہیں تھے اپریسیشن تو, اینڈ یہ میں صرف پاکستان کی یا تھرڈ ورلڈ کی بات نہیں کر رہی, ساری دنیا میں ہوتا ہے. آپ یو ایس میں جو اعداد و شمار ہیں آپ ان کو دیکھ لیجیے. جیسے مومنہ نے کہا کہ اگر ہم سیاسی قیادت کی بات کریں تو امریکہ میں کم ہے پاکستان کی نسبت, یہاں ریزرو سیٹس کی وجہ سے, لیکن پھر بھی یہ ابھی ہماری صدارتی ڈیبیٹ ابھی ہم نے دیکھی ہے, ٹرمپ اینڈ سارا. She got attacked for the fact that she was exactly female. Just quickly میں ایک جملہ آپ سب سے کہلواؤں گی سارا, کیونکہ ابھی تک we didn't include you in this. ایک پیغام, ایک چیز جو آپ چاہتی ہیں کہ اس سال جو until the next International Women's Day خواتین کو کرنی چاہیے, one thing to make a change. They should just keep working hard and make space for other women. کیونکہ عورتیں شاید اس لیے ڈر جاتی ہیں کہ جو عورتیں انہیں نظر آ رہی ہیں, چاہے وہ شوبز میں ہیں یا صحافت میں ہیں, ان کو لگتا ہے کہ یہ تو پریولیجڈ ہیں اس لیے یہاں تک پہنچ گئیں. میں ان کو یہ بتانا چاہوں گی کہ کوئی پریولیج نہیں ہے. موسٹ آف اس ہم نے اپنا رستہ بنایا ہے, بہت سے لوگوں کو ناراض کر کے, لڑ کے, بھوک ہڑتالیں کر کے گھروں میں, لیکن یہ رستہ بنایا گیا ہے. تو پلیز اس چیز سے مت ڈریں اور آئیں. فیلڈز میں, میڈیا میں, جرنلزم میں بہت عورتوں کی ضرورت ہے. سو ڈونٹ لیٹ اینی تھنگ اسٹاپ یو. مومنہ, I completely agree with Sara. I would like to add to it کہ ہم لوگ کو اور خواتین کو ہمیں we should build each other up. ہمیں we should help each other out, اور ہمیں ایک دوسرے کی ترقی سے خوشی ہونی چاہیے کہ ہم لوگ مل کے کوئی چینج لا رہے ہیں. جب تک ہم لوگ یونائٹڈ نہیں ہوں گے اور ایک دوسرے کے لیے نہیں لڑیں گے تو کچھ نہیں بدلے گا. ہم لوگ آدمیوں پہ تو تنقید کرتے ہیں, but then ہم آپس میں بھی خواتین ہم ایک دوسرے کو اتنا سپورٹ نہیں کرتے جتنا کرنا چاہیے. I would just like to say that we should keep supporting each other and become each other's strength. تنزیلہ, ایک جملہ. سیگریگیشن کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, پارٹنرشپ کریں, اپنی پوری کمیونٹی کو انگیج کریں. عورتوں اور مردوں اور ٹرانسجینڈرز کے یہ سب حقوق انسانی حقوق کے طور پہ منانے چاہیے, بہت ضروری ہے. بالکل. بہت بہت شکریہ سارا فرید, مومنہ مسیسر اور تنزیلہ مظہر for giving us time, talking to us. خواتین کا عالمی دن, اس پر ہم نے بات کی. And happy women's to all of you. پاکستان کی تاریخ میں بھی خواتین نے ہر شعبے میں نمایاں خدمات انجام دی ہیں اور اہم کردار ادا کیا ہے. نیوز وائز کی جانب سے پاکستان کی قابل اور خواتین کو خراج تحسین. میری طرف سے اجازت میں لیتی ہوں. خدا حافظ.